اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص صفت الصلاۃ النبی میں پچھلے درس میں ہمارے سامنے مسئلہ آیا کہ دعا استفتاح ہم پڑھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعائیں ہیں، ان میں سے جو بھی دعا ہم پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. افضل دعا کون سی ہے وہ بات بھی آپ کے سامنے آئی. آگے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دعا استفتاح کے بعد رکعت باندھ لینے کے بعد سینے کے اوپر ہم دعا استفتاح پڑھتے ہیں. اللہ اکبر کہنے کے بعد رکعت باندھتے ہیں، رکعت باندھ کر ہم دعا استفتاح پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد القراءہ، پھر ہمیں پڑھنا شروع کرنا ہے. سب سے پہلے کیا چیز پڑھنا چاہیے وہ ہے الاستعاذہ. الاستعاذہ کا مطلب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھیں، کیونکہ ابھی آپ قرآن کی تلاوت شروع کرنے والے ہیں اور قرآن مجید کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن پڑھنا چاہو تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کرو شیطان سے جو رحمت سے دھتکارا ہوا ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لینا چاہیے. اس کا کیا فائدہ ہے؟ عظیم فائدہ ہے. اس کا عظیم فائدہ ہے کہ جو آدمی اپنی نماز میں ابتدا میں دعا استفتاح کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شیطان کے وسوسے سے بچاتا ہے، کیونکہ شیطان خاص طور پر نماز میں کوشش کرتا ہے. اس حوالے سے احادیث ہیں. ایک شیطان جس کا نام ہے خنزب، اس شیطان کا نام بھی پیار رسول نے بتایا ہے، جو اس کا کام ہی بس یہی ہے کہ لوگوں کی نماز میں وہ خلط ملط کر دے تاکہ انسان کی توجہ ہٹ جائے، کیونکہ نماز ایک عظیم ذریعہ ہے اللہ سے جڑنے کا. اس رشتے کو توڑنے کے لیے شیطان پوری کوشش کرتا ہے، اور اس کا نام بھی ہے جس کا کام یہی ہے کہ لوگوں کو خلط ملط کر دے اور آ کر کے وہ لوگوں کو کہتا ہے اذکر کذا، وہ یاد کرو، یہ یاد کرو، وہ یاد کرو، یہاں تک کہ انسان یاد نہیں رہ جاتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور کتنا اس نے پڑھا ہے. اسی لیے پہلے ہی اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ شیطان ہمیں نظر نہیں آتا ہے. جو نظر نہیں آتا اس سے کیسے مقابلہ کر سکتا ہے کوئی؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تو ہمیں محفوظ رکھ شیطان سے جو کہ رجیم ہے، تیری رحمت سے دھتکارا ہوا ہے. تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا اہتمام کرے. اس کے بعد ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پہلی رکعت میں پڑھنا چاہیے یا نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھنا چاہیے. اس سلسلے میں اہل علم میں اختلاف ہے. جو چیز زیادہ حدیث سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف ابتدا میں اس کو پڑھ لے وہ کافی ہو جائے گا. جب نماز کے آپ ابتدا کر رہے ہوں اور آپ نے اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا تو وہ آخر تک کے لیے کفایت کر جائے گا. یہ حدیث سے ظاہر ہوتا ہے واللہ عالم، اور امت کے اکثر علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں وہ کافی ہو جائے گا. یہ اور بات ہے کہ جن کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہر رکعت میں اعوذ باللہ پڑھنے کے قائل ہیں، لیکن تب بھی کسی کی تقلید ہمارے یہاں نہیں ہے. امت کے اکثر علماء اس طرف گئے، اور اس حوالے سے ایک روایت بھی ملتی ہے صحیح مسلم کے اندر تعلیقاً. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ینہض للرکعۃ الثانیہ، جب رسول دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے افتتح بالحمد للہ رب العالمین. ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی سیدھے کھڑے ہو کر کے آپ الحمد للہ رب العالمین سے آغاز کرتے تھے. ولم یسکت، یہ وضاحت وہ کرتے ہیں کہ رسول جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو ابتدا میں آپ خاموش نہیں ہوتے تھے. جس طرح پہلی رکعت میں رسول خاموش ہو جاتے تھے، اللہ اکبر کہتے خاموش ہو جاتے. ابو ہریرہ نے ہی پوچھا، صحیح بخاری کی حدیث پچھلے درس میں آئی، اللہ کے نبی آپ خاموش ہو کے کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے کہا میں یہ دعا پڑھتا ہوں. لیکن دوسری رکعت کے بارے میں وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول جب دوسری رکعت سے کھڑے ہوتے آپ سیدھے الحمدللہ رب العالمین شروع کر دیتے، آپ خاموش ہو جاتے تھے، آپ خاموش نہیں ہوتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا تذکرہ موجود نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی آدمی پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے یہ کافی ہو جائے گا، حدیث سے ظاہر ہوتا ہے. اور دوسری بات ہے جو اہل علم نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ ہم قرات کی ابتدا میں پڑھتے ہیں اور جب ایک بار پڑھ لیتے ہیں تو آخر تک کافی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ مسجد میں آئے اور آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، اب اس کے بعد آپ آدھا گھنٹہ بھی پڑھتے رہیں تو وہ ایک ہی اعوذ باللہ کافی ہے.
تو ان اہل علم نے کہا یہ جو نماز میں آپ نے اعوذ باللہ پہلے پڑھ لیا، یہ نماز پوری ایک ہی مجلس کی طرح ہے، پوری ایک ہی مجلس کی طرح ہے۔ آپ نے شروع میں اعوذ باللہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد رکوع آپ کریں، سجدہ آپ کریں، کچھ بھی آپ کریں، وہ ایک ہی چیز ہے، وہ ہے نماز۔ جب آپ بیٹھک مسجد میں بیٹھ گئے، آدھا گھنٹے تک آپ بیٹھ کر کے قرآن پڑھیں، ایک بار آپ نے اعوذ باللہ پڑھ لیا تو کافی ہے۔ تو علماء نے کہا یہ بھی ایسے ہی ہے، جب آپ نے شروع کر لیا بس درمیان میں کچھ حرکات ہو رہی ہیں اور کچھ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، لیکن قرات اور جو مجلس ہے وہ ایک ہی ہے، لہٰذا وہ ایک کافی ہو جائے گا۔ یہ اہل علم نے ذکر کیا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اللہ کے رسول سے مختلف الفاظ سے ثابت ہے۔ ان میں سے مشہور الفاظ ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرے جو مشہور الفاظ ہیں جو حضرت عبداللہ بن مسعود نے نقل کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ اللہ کے نبی پڑھتے تھے۔ اس کو بھی ہم یاد کر لیں کیونکہ اس کا معنی بہت ہی عظیم ہے۔ اللہ کے نبی کہتے تھے اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم جو رحمت سے دھتکارا ہوا ہے۔ کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں میں؟ شیطان کے تین بڑے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ حمز کہتے ہیں شیطان کی طرف سے بسا اوقات انسان پر حملہ ہوتا ہے اور اس کی عقل پر وہ حملہ ہوتا ہے اور انسان بسا اوقات پاگل ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں جنات کا حملہ ہوتا ہے، بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں اور وہ کچھ باتیں بڑبڑانے لگتا ہے اور اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ تو شیطان کی طرف سے انسان کی عقل پر بھی بسا اوقات حملہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی عقل غائب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی حمز سے پناہ مانگتے تھے، یہ بھی شیطان کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، جب وہ مسلط ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی عقل پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھے محفوظ رکھ، حمز ہی اس کی طرف سے اگر وہ مجھ پہ حملہ کرے عقل پر، اس سے محفوظ فرما۔ اور دوسرا ہے وہ نفخ ہی، نفخ کہتے پھونکنے کو۔ شیطان کا ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے حملہ کرنے کا کہ وہ انسانوں کے اندر پھونک مارتا ہے، جیسے پھونک مارتا ہے انسان کے اندر اکڑ پیدا ہو جاتی ہے، وہ تکبر کرنے لگتا ہے۔ اب غور کیجئے، آپ جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، صبح شام ہو رہی، کوئی تکبر نہیں ہے، اچانک کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر تکبر کا احساس ہونے لگتا ہے لوگوں کے سامنے۔ یہ کیسے آتا ہے؟ اس کے مختلف اسباب میں سے ایک ہے کہ شیطان انسان کے اندر پھونک مارتا ہے، جیسے پھونک مارتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ یہ بھی شیطان کی فتنوں میں سے، کبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اسی لیے رسول پناہ مانگتے تھے وہ نفخ ہی، اے اللہ میں اس کے نفخ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور تیسرا ہے وہ نفث ہی، اس کے اشعار سے، اس کے اشعار سے۔ اشعار کیا ہے؟ شعر شاعری آپ نے سنی ہوگی، شعر شاعری کے بارے میں شریعت کہتی ہے جس میں معنی اچھا ہو بس وہی اچھا ہے، باقی شعر شاعری اچھی چیز نہیں ہے۔ شعر و شاعری اور اس میں جو اس سے جو گانے بنائے جاتے ہیں، میوزک اور موسیقی بنائی جاتی ہے، علماء نے کہا کہ یہ زناکاری کا رقیہ ہے۔ جس طرح کوئی آدمی قرآن پڑھنے سے جنات بھاگ جاتے ہیں، اسی طرح ایک عام آدمی کو آپ شعر شاعری آپ سنائیں عشق اور عاشقی کے تو وہ زانی بن جاتا ہے، زناکار بنتا ہے۔ وہ شعر شاعری کو علماء نے کہا اگر وہ پاک صاف نہیں ہے تو اس سے انسان زانی اور بدکار بنتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کوئی آدمی جو شادی شدہ ہے، بسا اوقات گانے سننے کی وجہ سے اس کے اندر عشق اور عاشقی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ اثر ہوتا ہے اشعار کا انسان کے اوپر۔ اسی لیے سلف اسے رقیۃ الزنا کہتے تھے، زناکاری کا رقیہ ہے وہ۔ اچھا بھلا آدمی بسا اوقات انسان توبہ کر چکا ہے، بسا اوقات نماز میں ایسا ہوتا ہے، کبھی اس نے بچپن میں یہاں وہاں سن لیا تھا، گنہگار تھا وہ، اب توبہ کر لیا، اچانک مسجد میں وہ گانا بجنے لگتا ہے تو وہ فوراً اس کے دل میں وہ خیالات تازہ ہو جاتے ہیں۔ کیسے ہوتا ہے یہ؟ اس کا اثر ہے، وہ شعر شاعری کا اثر ہے وہ، کہ انسان جو توبہ بھی کر چکا ہو، قدیم کبھی سنا ہے اس نے بچپن میں، وہ بھی سن لے تو فوراً اس کا ذہن ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے شیطان کا کہ وہ آواز سے اور برے اشعار سے لوگوں کو بھٹکاتا ہے، اس سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں۔ وہ نفس ہی، اے اللہ اس کے جو برے اشعار ہیں ہم اس سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں۔ لہٰذا یہ بھی تعوذ ہم پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ، اس کی طرف سے عقل پر حملہ، و نفخہ، اس کی طرف سے پھونک مارنا جس سے آدمی تکبر کرتا ہے، و نفخہ اور اسی طرح اس کے برے اشعار سے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ السمیع العلیم
یہ اضافہ بھی ثابت ہے. ان میں سے کوئی بھی الفاظ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنے کا اہتمام ضرور کریں کیونکہ اس سے نماز میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس تعوذ کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. هذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.